مختلف مکاتب فکر کے علماء کی یہ رائے ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل نے کیسے یہ فیصلہ دے دیا کہ انجینئر محمد علی مرزا توہین کے مرتکب ہوئے؟ کیسے یہ رائے دے دی اور کیا یہ رائے درست ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے رائے دیکھی۔ میں اس کو پڑھنے کے لیے کھول رہا تھا تو سچی بات ہے کہ میرے تصور بھی میں نہیں تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جیسا آئینی ادارہ اس طرح اپنے حدود سے تجاوز کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس نوعیت کا استفسار آیا تھا تو اولاً اسلامی نظریاتی کونسل کو اپنے حدود کا تعین کرتے ہوئے اس کا جواب بھی دینا چاہیے تھا کہ یہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، چنانچہ اس کے حدود ریاست پاکستان کے آئین میں متعین کر دیے گئے ہیں۔ ان کو نکال کر پڑھ لیجئے، اس میں ہرگز اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس نوعیت کے استفسارات ہمارے زمانے میں بھی آتے تھے تو ان میں بالعموم اسی طرح معذرت کر دی جاتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی طور پر یا کسی خاص محکمے کو الگ سے اسلامی نظریاتی کونسل اپنی کوئی رائے دینا چاہے تو دے دیتی، اگرچہ میرے نزدیک اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے بہت معذرت کے ساتھ ایک آئینی ادارے نے صریح اپنے حدود سے تجاوز کیا۔ ان کو ہرگز اس نوعیت کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ علمی رائے کسی معاملے میں کسی نے پوچھی ہے تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن ایک باقاعدہ آئینی ادارہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے کوئی رائے کیسے دے سکتا ہے؟ یہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے ملزم قرار دیا ہے، نہیں، انہوں نے مجرم قرار دیا ہے، اور جس استدلال کی بنیاد پر قرار دیا ہے وہ آخری درجے میں بے معنی استدلال ہے۔